بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء سید المرسلین سرکار دو عالم فخر دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادوبن حکوم بن ناحور بن تیرہ بن یارب بن یشب بن ثابت بن حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آخر نے یہ شجرہ نسب سیرت ابن ہشام سے لیا ہے، اور حضرت ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ مجھے زیاد بن عبداللہ حلقانی کے ذریعے محمد بن اسحاق مطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمان الہی ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نشانیاں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے: تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اور کئی جگہ اللہ عز و جل آپ کو اپنی خاص عبدیت کے لقب سے نوازتے ہیں۔ مثلاً اور جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں اللہ عز و جل بڑی محبت کے انداز میں آپ کی تعریف فرماتے ہیں: لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور سورہ قلم میں اللہ عز و جل آپ کی بلند پایہ صفات پر قسم اٹھاتے ہیں۔ فرمان ربانی ہے: قسم ہے قلم کی اور اس کی جو اہل قلم لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم میں سے دیوانہ ہے۔ آپ کے اخلاق کے متعلق خدا عز و جل نے جتنی تعریف فرمائی اتنی کسی اور کے لیے نہیں فرمائی۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ کا اخلاق ضرب المثل ہے، اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کا اخلاق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ آپ کی مہربانی اور نرمی کے متعلق اللہ عز و جل فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تم لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ بس ان کے ساتھ معافی کا سلوک کرو اور ان کے لیے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورے لیتے رہا کرو، اور جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو خدا پر بھروسہ کرو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کا دوست رکھتا ہے۔ اور آپ کی ذات تمام مخلوق کے لیے عظیم احسان والی ذات ہے، کیونکہ آپ کی بدولت کون و مکان کو وجود عطا ہوا، اور پھر تمام انسانوں اور جنوں پر بھی آپ کا عظیم احسان ہے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت کبریٰ سے تمام جن و انسان نفع اٹھائیں گے اور روز محشر کی ہولناکیوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور امت محمدیہ پر تو آپ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں میں سے عربوں کو منتخب فرمایا
اور ان تمام عربوں میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور حضرت وائلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنا دوست بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نزار کا انتخاب فرمایا۔ پھر نزار کی اولاد میں سے مزر کا انتخاب فرمایا۔ پھر مزر کی اولاد میں بنی کنانہ کو منتخب فرمایا۔ پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا۔ پھر قریش میں بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کا لب لباب اور مقصود اصل ہیں، اور آپ کی شرافت اور فضیلت کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر حاوی ہے۔ ایک روایت ہے جس کو جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں نے دنیا کے مشرق اور مغرب اور میدانوں اور پہاڑوں میں چکر لگایا، مگر مجھے مضر کے سوا تمام جانداروں میں سے کوئی چیز ان سے بڑھ کر اچھی اور بہتر نہیں ملی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی مضر میں بھی گھوما، مگر مجھے کنانہ کے سوا کوئی بہترین انسان نہیں ملا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی قریش میں بھی گھوما، مگر مجھے بنی ہاشم سے بہتر انسان نہیں ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بنی ہاشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی انسان نہ ملا۔ سبحان اللہ، یہاں وہی سے آپ کی فضیلت اور برتری کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ اور شفا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور مجھے ان میں سے بنایا ہے جو اپنی قسم کے اعتبار سے بہترین تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، اور میں اصحاب یمین میں سے ہوں اور پھر اصحاب یمین میں سے بھی بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 قسموں کی 3 قسمیں بنائی، اور میں ان 3 قسموں میں سے بھی بہتر ہوں، اور یہ 3 قسمیں اللہ کے اس فرمان میں ہیں، اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمۃ والسابقون السابقون، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، اور جو پہل کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو آگے بڑھنے ہی والے ہیں، بس میں سبقت کرنے والوں میں سے بھی بہترین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں بہترین قبیلے میں سے بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم کو آدمی کی پہچان ہو۔ پس میں آدم کی اولاد میں سب سے بہترین اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ شریف اور کریم ہوں، اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بنایا جو گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ اور وہ اللہ کا یہ فرمان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ حسن کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ حسن و جمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو کما حقہ تعبیر کر دینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے بقدر اس کو بیان فرمایا، لہٰذا اس میں سے کچھ پیش نظر ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے، اور رنگ میں بھی بہت زیادہ سفید نہ تھے جو عیب لگتا ہے، نہ بالکل سامری رنگت کے تھے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن نور اور ملاحت اور ملائمت والے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنے پیچدار، بلکہ ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ 40 سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، اور 10 سال مکہ میں رہے یا کچھ کم و بیش، اور 10 سال مدینہ میں رہے، پھر 60 سال کی عمر میں آپ کو وفات دے دی۔ اس مدت میں کچھ نظر ہے، اور اس عمر میں آپ کے سر اور دھاڑی میں 20 بال سے زیادہ سفید نہ تھے۔ اس حدیث پاک میں نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکہ میں اقامت
غزینی مذکور ہے، جبکہ یہ مدت تمام روایتوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح کل عمر بھی 63 سال تھی، نہ کہ 60 سال۔ پھر اس حدیث مبارک کی توجیہ کی گئی کہ یہاں دہائی کے بیان کو مقصود نظر رکھا گیا ہے اور قصر کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو یوں فرماتے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے اور نہ قد قامت تھے، بلکہ میانہ قامت تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل بیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ کچھ گھنگریالے تھے، اور آپ فربا جسم نہ تھے، اور نہ ہی آپ کا چہرہ بالکل گول تھا، بلکہ کچھ گول تھا جس کو کتابی چہرہ کہتے ہیں، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اور سفیدی نہایت سفید تھی، اور پلکیں دراز تھیں، بدن کے جوڑوں کی جگہ یعنی پٹھے پر پرگوشت تھے، اور دونوں شانوں کے درمیانی جگہ بھی پرگوشت تھی، اور آپ کے بدن مبارک پر زائد بال بالکل نہ تھے، بلکہ سینے پر بھی اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو آپ کے دست و پا پر گوشت تھے۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے اور ایسا لگتا گویا نشیب میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی متکبروں کی طرح بے رخی کا انداز نہ فرماتے، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، اور سب سے زیادہ سچے صاف گو تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے، اور آپ کو جو شخص دیکھتا مرغوب ہو جاتا، اور جب آپ سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کی مدح سرائی کرنے والا کہتا ہے: ان کی مثل نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان کے بعد کبھی دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت۔ ترمذی کی حدیث میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر دیکھی جو مسحری کی گھنٹی کی طرح تھی، یعنی مسحری کے پردے کے گھنٹی جیسی تھی اور کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ اس لفظ کے ترجمہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہاں جو ترجمہ نقل کیا یہ مسلم شریف کے شارح حضرت امام نووی کا مختار ہے، اور شمائل ترمذی ہی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکہ میں رہتا تھا، اس نے پوچھا: اے فرشتوں، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا: ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو یہودی نے کہا: میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے، اور اس کے مونڈے کے پاس بطور علامت کے ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ لوگ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کو معلوم تھا کہ ہاں آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، تو قریشی اس کو لے کر عبداللہ کے ہاں پہنچے، اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا۔ ان لوگوں نے آپ کی کمر دیکھ لی، اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی وہ فوراً غم و ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا: آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی، پھر ان کو ایک سفید کپڑا پہنایا، اور جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور بدن اطہر تمام آلائشوں سے پاکیزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل پڑ جانے سے پہلے سال میں قحط سالی اور فقر و افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئیں، اور ہر طرف سرسبزی اور شادابی نمایاں ہو گئی،
اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کا بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجائیں اور گھٹائیں چھا چھا کر آتی اور پورے زور شور سے برس کر جل تھل کر جاتی۔ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ جب عبد المطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے، گویا پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اول تو اس میں اختلاف ہے کہ رات کے وقت ہوئی یا روز روشن کو، اور پھر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت میں ہوئی۔ اسی طرح پیدائش کے دن اور مہینے اور سال میں بھی اختلاف ہے اور جائے پیدائش کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور یہ قول اتنا موقد ہے کہ بعض محققین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیر کے متعلق کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے وہ خدا کی قسم و غلطی پر ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے متعلق اس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکار اور حافظ بن بکار اور حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح سویرے کا تھا، یعنی طلوع فجر کے وقت۔ اس پر حضرت عبد المطلب کا قول تاکید کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جبکہ مشہور تابعی کبیر حضرت سعید ابن مسیب کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وسط یعنی دوپہر کے وقت پیدا ہوئے تھے، اور اب تک ربیع الاول کی 11 راتیں بیت چکی تھیں، یعنی 12ویں تاریخ تھی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں اور وہ اس پر اتفاق نقل کرتے ہیں، جبکہ ایک روایت 10 تاریخ کی ہے اور اس روایت کو درست قرار دیا گیا ہے، اور یہ علامہ دمیاطی کا قول ہے۔ اور اس روایت کے درست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 12 تاریخ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس کو مسند مقطوع کے ساتھ بلکہ بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اور اگر ابن اسحاق اس کی سند کو ذکر بھی کر دیتے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوتا، کیونکہ علماء نے ان پر جرح و تنقید فرمائی ہے۔ چنانچہ ابن مدنی اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابن اسحاق کی روایتیں حجت اور دلیل نہیں بنائی جا سکتی، حتیٰ کہ امام مالک نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت 18 ربیع الاول کی ہے۔ اور ایک طرف ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش رمضان کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور ایک روایت 8 رمضان کی ہے، اور اس تاریخ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں بصورت حمل ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے ایام یا یوم عاشوراء کو آئے، اور پھر پورے 9 ماہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں رہے، لہٰذا اس اعتبار سے رمضان ہی آپ کا دن پیدائش بنتا ہے۔ مگر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ روایت غریب ہے، اور پھر ماہ رمضان میں ولادت کے قائل یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر ماہ رمضان ہی میں وحی کی ابتدا ہوئی، لہٰذا اسی ماہ میں ولادت تسلیم کی جائے۔ اور ایک روایت 8 ربیع الاول کی بھی ہے، اور ابن دہیہ فرماتے ہیں کہ یہی روایت صحیح ہے اور کوئی صحیح نہیں ہے، اور تمام مؤرخین بھی اسی پر متفق ہیں۔ اور علامہ کتب کستانی کہتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اسی پر اتفاق کیا ہے، مثلا حمیدی اور ان کے استاد ابن حزم۔ اور ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے، اور علامہ ابن عبد البر نے اس کو معتبر قرار دیا ہے۔ الغرض احکر کہتا ہے کہ متعین طور پر 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش قرار دے دینا درست نہیں، جبکہ اتنے اقوال اس میں ذکر کیے، اور ابھی اس کی قدر مزید اقوال ہیں جن کا ذکر طوالت کے خوف سے ترک کیا جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ وفات تو 12 ربیع الاول کو متفق علیہ ہے، لہٰذا یوم پیدائش کا نہیں وفات کا تعین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔
وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ کے شکم اطہر میں آئے تب بھی تمام بت گرے تھے، اور جب آپ نے جنم لیا تب بھی تمام بت گر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے کے بت اپنی جگہ سے گر پڑے اور سجدے کی سی حالت میں زمین پر اوندھے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کے بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک اس خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل، زید ابن عمر بن نفیل اور عبداللہ ابن حجش بھی تھے، یہ روزمرہ کی طرح اپنے ایک خاص بت کے پاس آئے، اور جس رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات اس بت کو انہوں نے اوندھے منہ گرے پایا۔ انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ تھا کہ دوبارہ گر گیا، پھر سیدھا کیا مگر پھر بھی گر گیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا، اور کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے جن میں بت سے اس کی خاص وجہ پوچھی گئی تو بت کے اندر سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے تمام مشرق اور مغرب کے علاقے روشن ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا اور لرزش میں رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا کا گھر اب خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اس نے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی مبارک پیدائش پر دنیا کے عظیم مملکت فارس ایران کے بادشاہ کے زبردست محل مضبوط کے اندر شگاف پڑ گئے، اور وہ زلزلے کی زرد میں آ گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح اس کے ملک میں جو آگ کے الاؤ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے وہ تمام یک لخت فوراً بجھ گئے۔ الغرض یہ دن تمام دنیا کے معبود ان باطلہ کے لیے آخری چیلنج تھا، اور پھر خاص طور پر ایران میں زیادہ علامتیں ظہور پذیر ہوئیں جیسے کہ گزری۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس دن فارس کے چشموں کا پانی سوکھ گیا، اور ایران فارس میں ان نشانیوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، کیونکہ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑنا تھا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا پارا پارا ہونا تھا جس کو تمام دنیا نے دیکھا، اور اب سے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ تاہم ابھی جو بادشاہ تھا وہ نوشیروان تھا، اور اس کے بعد پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت پایا اور نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔ تفسیر ابن مخلد جس کے متعلق ابن حزم نے فرمایا کہ اس جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس میں ہے کہ شیطان اپنی پوری طویل زندگی میں صرف 4 مرتبہ نہایت مصیبت اور غم و اندر سے چیخا۔ پہلی مرتبہ چیخا جب اللہ نے اس کو اپنی عالی بارگاہ سے نکال دیا اور اس کو ملعون کر دیا، اور دوسری مرتبہ تب چیخا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ تب اس نے غم و مصیبت میں چیخو پکارا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، اور چوتھی مرتبہ تب چیخا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ غیون الاثر کے مصنف نے شعر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابلیس بڑے الم و غم کے ساتھ رویا دھاڑا، پس وہ تباہ و برباد ہوا، اس کے چیخنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا، تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب شیطانوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے دفع کر دیا گیا تو شیطانوں نے آ کر ابلیس سے ماجرا ذکر کیا، تو ابلیس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس ہر مٹی سونگتا رہا، حتیٰ کہ اس نے تہامہ یعنی مکہ سرزمین کی مٹی سونگی تو فوراً پوچھا یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہا گیا تہامہ کی، تو بولا کہ یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پادریوں اور راہبوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر تھی، چنانچہ حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے کہ
میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت 7-8 سال کا لڑکا تھا اور ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے اس زمانے میں یثرب میں ایک صبح کو کسی یہودی کو دیکھا کہ وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چیخ چیخ کر یہودیوں کو پکار رہا ہے، جس سے یہودی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات آ گئے ہیں، کیونکہ بعض قدیم کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات اس ستارے کا طلوع بطور علامت کے درج تھا۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پورے عالم میں چہل پہل اور روشنی ہو گئی تھی، اور حضرت آمنہ نے بھی بہت سی باتیں ملاحظہ کی تھیں، اور جناب عبد المطلب ان کے پاس آئے تو آمنہ نے ساری خبریں ان کو دیں، جن کو اختصار کے پیش نظر ترک کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب آپ کی گود میں لے جا کر کعبہ مقدس گئے اور اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر بجا لائے اور واپس آ کر مقدس گود کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت آمنہ دودھ پلانے کی خدمت کے متعلق غور و فکر فرمانے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا۔ پچھلے مہر نبوت کے تذکرے میں ایک یہودی عالم کا تذکرہ ہوا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے متعلق بات کی تھی تب آپ کی ایک علامت اور ذکر کی تھی، جس کو وہاں موضوع کے عدم مناسبت کے تحت چھوڑ دیا گیا۔ وہ علامت اس یہودی عالم نے یہ ذکر کی کہ دوسری علامت اس بچے کی یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اور یہ بات کئی روایتوں میں آئی ہے کہ آپ نے 2 یا 3 دن رات تک دودھ نہ پیا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر جب آپ نے دودھ پینا شروع کیا تو حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کو سب سے پہلے دودھ پلایا۔ علامہ قطعی کی کتاب عیون المعارف میں ہے کہ حضرت آمنہ نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کا 9 دن دودھ پیا۔ اس کے بعد صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی، اس نے آپ کو دودھ پلایا۔ ایمن عزیزہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے یعنی آپ کی والدہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی صوبیہ ہیں، اور صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر اپنے آقا ابو لہب کو دی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ صوبیہ کو دودھ ان کے اپنے بچے مروہ کی وجہ سے تھا، اور صوبیہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی ابو سفیان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح مروہ اور ابو سفیان آپ کے رضائی بھائی ہوئے، اور ابو سفیان کے متعلق کئی علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، مگر جب اسلام کا آغاز ہوا تو تب سے مفارقت ہو گئی۔ پھر فتح مکہ پر ابو سفیان نے اسلام لا کر بھائی سے دوبارہ دوستی کر لی، اور ان دنوں میں سے چند سال پہلے صوبیہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح یہ بھی آپ کے رضائی بھائی کہلائے۔ اسی طرح بنی سعد کی ایک اور عورت جو حلیمہ کے سوا ہیں، اس نے بھی حضرت حمزہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح کہ اصل میں تو وہ حمزہ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے اس عورت کو حضور پکڑا دیے تو اس نے آپ کو بھی دودھ پلا دیا۔ اس طرح 2 ماؤں کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے رضائی بھائی ہوئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ بعض نے 8 تک تعداد لکھی ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور ان تینوں کا نام عاتقہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میں بنی سلیم کی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی ایمن تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا، لیکن یہ دایا تو تھی، اور یہ بات ختمی ہے، مگر رضائی ماں ہونے میں اختلاف ہے۔ اور سب سے طویل اور زیادہ مدت تک دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، اور یہ ابو زویب کی بیٹی تھیں، اور ان کا لقب کبشہ تھا، کیونکہ کبسہ ان کی بیٹی تھی، اور حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی حوازن کی تھیں۔ اور حضرت حلیمہ کا نسب نامہ یہ ہے: حلیمہ بنت ابی زویب، عبداللہ بن حرس بن شجنہ بن جابر بن عظام بن ناصرہ بن نسیہ بن نصر بن سعد بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کے رضائی بہن بھائی حضرت حلیمہ کی طرف سے ہیں: عبداللہ بن حرس، انسیہ بن حرس، حزامہ بن حرس، اور اسی حزامہ بن کا نام شیمہ ہے۔
اور اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کافی حصہ لیا، اور یہ آپ کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والی تھی۔ ان کے آپ کے متعلق عمدہ اور دلچسپ اشعار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضاعت کی خدمت کا حال درد بھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑیں، اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو گود دلائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خشک سالی کا تھا، سب لوگ باران رحمت کے آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک اور پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ وہ مشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اس کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض 1000 حرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی کہ ہاں ضرور اسی یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبد المطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدھی اس قدر تیز ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میرے ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگیں اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتہ تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور کی تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرتے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی سے پرورش۔ فرماتی ہیں کہ غرض یہ کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتوں کا مشاہدہ کیا، اور زمانہ اسی طرح امن اور محبت اور سلامتی سے بنتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اسی عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانہ میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسری چھاتی کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیے ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے، یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجھل ہو جاتا۔ اسی طرح برکات اور رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔
جب دودھ چھڑایا گیا تو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا: اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں، اور صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی، تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور برکت اور اعتقاد خوب بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی نکل آتی تو وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا، اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، بلکہ وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کے دست رحمت سے ملوایا جاتا تو وہ صحیح ہو جاتا۔ سینہ نبوت کی چاکی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدے کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور کو واپس کر آؤں، لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آخرکار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا اور میں حضور کو لے کر واپس آ گئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑا آیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی یعنی حضور کو 2 آدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں، اور آپ کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، اے لخت جگر، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، 2 سفید پوشاک والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا، اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں پھر تو میں اور میرا شوہر مستقل آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ مبادا کوئی ناگہانی مصیبت اس لخت جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا، اے حلیمہ، اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ اس کو پہنچ جائے جس کی جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ مکہ واپسی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پھر میں فوراً آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے حلیمہ، تم کیسے آئیں جبکہ تم اس کو رکھنے پر بہت بضد اور حریص تھیں؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی اور اب مجھے زمانے کے حوادثات سے اندیشہ ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی تھی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، سچ سچ کہو، حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر بضد اور مصر ہوئیں کہ آخرکار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کو اس پر شیطانوں کا ڈر ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، یہ تمہارا خوف بے اعتبار اور لا حاصل ہے، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا، یہ میرا فرزند شان والا ہے۔ جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا جس سے مجھے شہر بصرہ تک کی محلات دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل بھی نہ تھا، بلکہ معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کر لیا، لہٰذا اے حلیمہ، تم اس کو یہاں چھوڑ دو اور بخوشی واپس چلی جاؤ۔ حلبی میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب شق صدر کے بعد آپ کو اماں حلیمہ واپس لا رہی تھی تو مکہ کے بالائی حصہ میں آپ ان سے کھو گئے۔ دائی حلیمہ سخت پریشانی کے اور غم کے عالم میں مکہ آئیں اور آ کر حضرت عبد المطلب کو خبر دی۔ حضرت عبد المطلب فوراً کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ کتاب مرات الزمان میں ہے کہ عبد المطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تھی،
اے پروردگار مجھے فرزند محمد کو واپس لوٹا دے، اس کو لوٹا کر میرے لیے دست و بازو بنا دے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے آواز آئی، لوگوں پریشان مت ہو، محمد کا پروردگار موجود ہے، وہ اس کو نہ رسوا کرے گا نہ ضائع ہونے دے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا ان کو ہمارے پاس کون پہنچائے گا؟ فرمایا گیا وہ تہامہ کی وادی میں شجر یمنہ کے پاس ہیں۔ عبد المطلب اسی وقت سوار ہو کر چل دیے، ان کے پیچھے ورقہ بن نوفل بھی گئے۔ دیکھا کہ ایک گھنا درخت خوب شاخوں والا ہے جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا بچے تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے لپک کر آپ کو اٹھا لیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم پر میری جان قربان ہو۔ پھر عبد المطلب نے آپ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ لے آئے۔ یہاں آ کر بکریاں اور گائے ذبح کر کے دعوت تیار کی اور مکہ والوں کو کھلائی۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو آپ اپنے دادا سردار عبد المطلب اور اپنی شفیق ماں آمنہ کے زیر سایہ بڑی تیزی سے پرورش پاتے رہے اور اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرماتا رہا، کیونکہ آپ سے دنیا کا سب سے عظیم مقصد پورا کروانا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کو پہنچی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے وفات پا کر آپ کو اپنے سے جدا کر دیا۔ ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال تھی اور ان کا خاندان بنی نجار تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی والدہ بھی سلمہ بن عمر تھی، لہٰذا یہ کنبہ آپ کا دونوں طرف سے تھا۔ دادا کی پرورش۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے واسطے خانہ کعبہ کے سائے میں مسند احمد بچھائی جاتی تھی، جس پر عبد المطلب کے سوا کوئی اور نہ بیٹھ سکتا تھا اور اس پر کسی اور کو بیٹھنے کو بے ادبی اور گستاخی تصور کیا جاتا تھا، اور عبد المطلب کے فرزند اور دیگر اہل قریش اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے جیسے شمع پروانوں کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک اس پر جلوہ افروز ہو جاتے تھے، مگر آپ کے چچا آپ کو منع کرتے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے سے نہ روکا کرو کیونکہ یہ بڑی شان والا بنے گا۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنا دست شفقت ان کی کمر پر پھیرتے اور آپ کی حرکات کو دیکھ کر خوش و خرم ہو جاتے۔ اور سیرت حلبہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کے بعد دادا کا پرورش کرنا، پھر چچا کا پرورش کرنا، یہ پہلی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامات میں سے لکھا ہے۔ تو خیر جب عبد المطلب نے لوگوں کو آپ کے روکنے سے منع کر دیا تو آپ اپنے دادا کی مسند اعظم پر بیٹھ جاتے، خواہ دادا ہو یا نہ ہو۔ بنی مدلج کے کچھ اشخاص جو قیافہ شناس یعنی علامتوں سے حقیقت تک پہنچ جانے والے تھے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس محمد بچے کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے اس کی شباہت اس بچے کے قدم سے بالکل ملتی جلتی ہے اور کسی کا قدم اس کے مشابہ نہیں ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں حجر اسود کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس نجران کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری بھی بیٹھا ہوا تھا اور دونوں آپس میں محو کلام تھے۔ پادری: ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، یہ شہر مکہ اس کی جائے پیدائش ہوگی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی لے آیا۔ پادری کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی وہ فوراً ہڑبڑا کر چونک گیا اور آپ کی آنکھوں اور پیروں اور شانہ اقدس کو ٹٹول کر دیکھا اور فوراً بول پڑا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں اے عبد المطلب؟ عبد المطلب: یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری: یہ کیسے؟ جبکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کا باپ زندہ نہ ہوگا۔ عبد المطلب: یہ میرا پوتا ہے۔ اس کے والد اسی وقت اگلے جہاں کو صدار گئے تھے جب ابھی یہ اپنے ماں کے شکم میں ہی تھا۔ پادری: یہ بالکل سچ ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم اس کی پوری طرح حفاظت کرو کیونکہ تم اس کے متعلق سننے جا رہے ہو کہ کیا کیا کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنے اس فرزند کو اپنے ساتھ یا اپنی عظمت والی گود میں بٹھا لیتے تھے اور پھر عمدہ کھانا چن کر آپ کو خود کھلاتے، اور جب کبھی ادھر
آپ ادھر ادھر ہو جاتے تو ایمن یعنی باندی وغیرہ کو ڈانٹتے کہ میرے فرزند کی پوری نگہداشت کرو۔ رقیفہ بنت ابو سیفی حضرت عبد المطلب کی بیوی تھی۔ ابو سعد اور ابن حبان نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شرف اسلام پا گئی تھی، جبکہ ابو نعیم کی روایت اس کے خلاف ہے۔ تو ان رقیفہ سے روایت ہے کہ قریش پر ایک بار کئی سال بڑے سخت اور خشک بے آب و گیا والے گزرے، حتیٰ کہ مال و متاع ختم ہو گیا اور جانوں کے لالے پڑ گئے۔ میں نے اسی زمانہ میں خواب میں ایک شخص کو یوں کہتے سنا، خاندان قریش، تم میں جو نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تم کو خوب بارش اور سرسبزی اور شادابی عطا ہوگی، لہٰذا تم اپنے معزز لوگوں میں سے ایسے شخص تلاش کرو جو بڑے ڈھیل ڈھول کا ہو، رنگ گورا ہو، بھویں ابرو سے ملی ہوں، دراز پلکیں، حسین و خوبصورت رخسار ہوں، ستواں ناک ہو، ناک کا بانسا باریک ہو۔ وہ شخص اپنی اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک ایک فرد نکلے، سب پاک صاف ہو کر خوشبو میں بس کر اور حجر اسود کو بوسہ دے کر جبل ابو قبیس پر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس پر چڑھ کر وہ مذکورہ شخص خدا سے پانی کی فریاد کرے اور تم سب اس پر آمین کہو تو تم کو سیراب کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا خواب پورا قریش کو سامنے بیان کیا، تو سب نے مل کر اس مذکورہ موصوف شخص کو پہچانا اور عبد المطلب ہی کے متعلق تمام کی رائے ختمی ہو گئی۔ پھر سب نے شرائط کے مطابق تیاری کی اور دعا فریاد کے لیے جا پہنچے۔ جب عبد المطلب نے دعا کرائی اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوعمری میں موجود تھے، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں اور تیری باندیاں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو کڑا وقت آن پڑا ہے تو خوب دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر، گدھے سب ختم ہو چکے ہیں اور خود ہماری جانوں پر بن آئی ہے۔ بس اب یہ خشک سالی ختم فرما کر ہمیں سرسبزی اور شادابی عطا فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ آسمان پھٹ پڑا اور زور و شور سے بارش ہوئی اور وادیاں بہہ پڑیں۔ اسی طرح حضور کی برکات اور رحمتوں کے ساتھ عرب خدا سے مدد لیتے رہے اور ساتھ عرب کا اعتقاد انتہائی درجے تک بڑھتا چلا گیا، اور حضرت عبد المطلب کی نوازشیں آپ پر دھواں دھار بارش کی طرح برستی رہیں اور دونوں دادا اور پوتے میں جدائی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو ان کا نظر سے اوجھل ہونا گوارا نہ ہوتا تھا، لیکن تقدیر اٹل ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ابن حشام میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خاص ابو طالب کو حضور کی پرورش کے متعلق وصیت کی، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کے تھے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائض تھا۔ اور پھر ابو طالب نے بھی باپ کی وصیت پر جان نثاری سے عمل کیا، اور ویسے بھی خود سکے چچا تھے اور پوری شفقت پدری عروج پر تھی اور آپ کے لیے مر مٹنے پر تیار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کفار سے زبردست ڈھال تھے جو پوری طرح حضور کی حفاظت پر ہر دم جھکے رہتی۔ بحیرہ کا واقعہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر ابو طالب کو شام کا سفر درپیش ہوا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی تمنا کو مسترد نہ کر سکے، کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی فرزندوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ اور پھر ابو طالب اپنے چہیتے بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، اور یہ علم نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا، اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے جن کا پورا علم یہ لیے ہوئے تھا۔ جب یہ قافلہ سعادت اس راہب کے قریب پہنچا تو راہب نے ان کی پرتکلف کھانے کی دعوت دی، جبکہ پہلے بھی بارہا قافلہ اس کے پاس سے گزرا تھا، مگر اس نے ذرا بھر بھی توجہ نہ دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اس کے قریب اترا تو اس کی نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک گیا تھا کہ خاص آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ نیز پھر آپ ایک ایسے درخت کے نیچے جا ٹھہرے جس کے نیچے اور کوئی نہ جاتا تھا،
اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ہر ایک آپ پر اپنا سایہ ڈالنے کی سعی میں تھی۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر قافلے کی دعوت کی اور کہلوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں، کوئی باقی نہ رہے۔ قافلہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی تم سے نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں سے متعلق آج میرا جی چاہا کہ تمہاری دعوت کر دوں، لہٰذا سب نے قبول کیا، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہرے رہے اور بقیہ تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو یکے بعد دیگرے خوب ٹٹولا، مگر حضور کو نہ پایا تو گویا ہوا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں کوئی چھوٹا یا بڑا پیچھے نہ رہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہاری منشا کے موافق سب موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو نو عمری کی وجہ سے متاع کارواں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، اس کو بھی بلاؤ تاکہ شریک طعام ہو۔ بس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ بہت برا ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، لہٰذا وہ جا کر حضور کو ساتھ لے آیا۔ پھر بحیرہ حضور کو بار بار دیکھتا اور آپ کے جسم کے بعض حصوں کو بغور دیکھتا اور اپنے ذہن میں اپنے پاس موجود نبی الزمان کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا جاتا۔ حتیٰ کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو بحیرہ نے حضور سے کہا، اے لڑکے، میں لات اور عزیٰ کے واسطے تم سے یہ دریافت کرتا ہوں اور ان بتوں کا واسطہ اس لیے دیا کہ عرب انہی کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ مت دو کیونکہ یہ میرے لیے دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ پھر راہب نے کہا، اچھا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ پھر حضور نے ہاں کی اور اجازت مرحمت فرماتے رہے اور وہ اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ ساتھ مطابقت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی جو ابھرے ہوئے بڑے بٹن کی طرح تھی۔ پھر راہب آپ کی طرف سے دل جمعی کر کے آپ کے چچا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے ابو طالب، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا، میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب نے فرمایا، یہ بھتیجے ہیں۔ پوچھا، ان کے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا، جب یہ ابھی اپنے ماں کے شکم میں ہی تھے تو وہ وفات پا گئے۔ راہب نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اب تم یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح ان کو پہچان گے تو وہ ضرور آپ کو ایذا رسانی کے در پہ ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی پھر ابو طالب نے آپ کی واپسی کا سامان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے بچپن کے منازل کو عبور کرتے ہوئے شباب کی طرف جا رہے تھے اور اللہ عز و جل راہ کے دشمنوں کے کانٹوں سے آپ کی حفاظت فرماتے رہے اور راستے کی جہالت کی ہر ناپاکی سے آپ کو پاکیزہ و مطہر فرمایا۔ حتیٰ کہ آپ بالغ ہوئے تو نہایت بلند پایا اخلاق کے لباس میں زیب تن تھے، نہایت بامروت، صاحب اخلاق، رحیم و کریم، راست گو اور صاحب امانت اور بڑے زبردست تحمل و مزاج کے وہ بردبار تھے۔ الغرض ہر عمدہ اخلاق اللہ نے آپ میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ حضور اکثر اپنے بچپن کے واقعات سناتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، کھیل کے تمام بچے پتھر اٹھا رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی اپنی تہمت کھول کر اس میں پتھر اٹھانے شروع کر دیے، لیکن ابھی میرے دل میں ان کی پیروی کا خیال اٹھا ہی تھا کہ غیب سے مجھے تمانچہ لگا، جس سے مجھے تکلیف لاحق ہوئی اور آواز آئی کہ اپنا تہمت مضبوطی سے باندھ کر رکھو۔ پھر میں نے تہبند کو اپنی جگہ کس دیا اور گردن پر پتھر اٹھانے لگا اور سب تہبند میں پتھر اٹھا رہے تھے، میں اکیلا اپنی گردن پر بغیر تہبند کھولے پتھر اٹھا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں 14 یا 15 سال کو پہنچے تو فجار جنگ پیش آئی جو آپ کے قریش قبیلے اور بنی کنانہ کی بنی قیس سے تھی۔ آپ اس میں اپنے چچاؤں کی حفاظت میں آئے اور جنگ میں شرکت کی اور اپنے اعزاز کے لیے زبردست ڈھال بنے۔ ابن اسحاق کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی۔